اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان میں حضرت سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک سلطان بن عبد المالک نہایت فصیح البیان تھا، عدل و انصاف کا شوقین تھا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ سن 96 ہجری سال تھا۔ حجاج چونکہ سلیمان کو ولی عہد سے معزول کرانے میں ولید کا اہم خیال تھا، لہذا سلیمان کو حجاج اور قطیہ سخت عداوت تھی۔ حجاج سلیمان کی خلیفہ ہونے سے پہلے مر چکا تھا۔ قطیہ جبکہ خراساں کی گورنری پر مامور تھا۔ قطیہ کو اس بات کا احساس تھا کہ سلیمان کی خلافت میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ سلیمان جہاد کا حریص تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا مشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان کے اخلاق و عادات میں بہت سی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی۔ زمانہ بنو امیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ نماز عموماً دیر کر کے پڑھتے۔ سلیمان بن عبد المالک نے اس رسم کو مٹا کر نماز اول وقت میں پڑھنی شروع کی۔ راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبد المالک کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کی۔ سلیمان نہایت خوبصورت وجہ کا مالک تھا، تنومند اور پرخور بھی تھا۔ ایک مرتبہ 70 انار اور بہت سی کشمش، 6 مہینے کا عمر کا ایک بکرا اور 6 مرغ کھا گیا اور سب کو ہضم بھی کر لیا۔
اور سب کو غمی کر دیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے اپنے بیٹے ایوب کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، لیکن ایوب علیل ہوا اور فوت ہو گیا تو اس نے رجائن حیات سے مشورہ کیا۔ اس نے رجا بن حیات سے مشورہ کیا کہ اپنے جانشین کے لیے کس کو نامزد کروں، کہ اپنے جانشین کے لیے کس کو نامزد کروں۔ اول سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجا نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرہ میں مصروف اور کفار سے لڑ رہا ہے ایک عرصہ سے اس کی خبر نہ ملی، آیا وہ حیات ہے یا کہیں شہید نہ ہو گیا ہو، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کو ولی عہد بنانے کا میں نہیں کہوں گا۔ پھر سلیمان نے کہا میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد کا عہدہ دے دوں۔ رجا بن حیات نے کہا وہ صغیر ہے، اس قابل نہیں کہ سلطنت کا بوجھ اٹھا سکے۔ سلیمان نے کہا تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کس کو نامزد کروں۔ رجا بن حیات نے کہا کہ مسلمانوں کی اصلاح و فلاح اور آپ کی نیک دامنی اور دینداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں، اور وہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کے سبب امور سلطنت کے متعلق کافی تجربہ رکھتا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی مخالفت نہ کریں۔ ناظرین، یہ مضمون تھا حضرت سلیمان بن عبد المالک۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔